الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. بحمد اللہ تعالی اس آیت مبارکہ کے تحت بخل کے حوالے سے قرآن و سنت کی کافی ساری معلومات بیان ہو چکی ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جس چیز کو اس مقام پر زور دے کر بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بخیل کا بخل کسی صورت میں بھی اس کے لیے خیر کا باعث نہیں ہے، بلکہ بخیل کا بخل جو ہے وہ اس کے حق میں شر لہم، سوائے شر کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ 2 دن پہلے درس میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ بخل کے درجات ہیں۔ ایک سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ آدمی ان جگہوں کے اوپر مال کو روک لے جن جگہوں کے اوپر مال خرچ کرنا شرعاً واجب ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، عشر ہے، فطرانہ ہے، اس قسم کے جو باتیں ہیں۔ اور دوسرا درجہ ہے متوسط درجہ کہ ایسی جگہوں پر خرچ کرنے سے رک جائے جن جگہوں کے اوپر عرفاً و عادتاً اس کے اوپر خرچ کرنا واجب ہے، جس طرح اپنے اہل و عیال، قریبی رشتہ دار، ہمسائے، اس قسم کے جو لوگ ہیں۔ اور تیسرا درجہ یہ بیان کیا تھا کہ نفلی صدقات، کہ آدمی کے پاس وسعت ہے، فراخی ہے، مگر وہ جو نفلی صدقات ہوتے ہیں ان کے اوپر مال خرچ نہیں کرتا، تو یہ بخل کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ بخل کا ایک اور درجہ ہے جو مفسرین نے ذکر کیا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو اس کی اپنی ذاتی ضرورت سے زائد ہے، اس کی اپنی ذاتی ضرورت سے کیا ہے؟ زائد ہے۔ خواہ وہ کھانے سے متعلق ہو، کسی اور چیز سے متعلق ہو، ذاتی طور پر خود اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ اس کی ضرورت سے زائد ہے، اور کوئی آدمی اس کے پاس آ کر اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ یہ چیز آپ مجھے دے دیں یا استعمال کے لیے دے دیں، پھر واپس لے لینا، تو وہ آدمی اپنی ضرورت سے زائد چیز کو دینے سے رک جاتا ہے اور بخل کرتا ہے، تو یہ بھی بہت قابل مذمت درجے کا بخل ہے۔ خاص طور پر اس سلسلے میں ایک حدیث سے پاک محدثین نے ذکر کی ہے کہ اس دور میں چونکہ جن کی مذمت بیان کی جا رہی ہے بخل کے حوالے سے، ان کا بخل کس درجے کا تھا یہ آپ پیچھے سن چکے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حدیث پاک کے اندر کہ عام طور پر اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں آقا اور غلاموں کے درمیان، کہ وہ لوگ جو کسی کے تحت ملازمت کرتے ہیں، ان کے غلام ہیں، ان کے نوکر ہیں اور ان کا کام کاج کرنے والے ہیں، تو
تو وہ اپنے مالک کی بہت ساری وہ چیزیں جو ان کی ضرورت سے زائد ہوتی تھی تو وہ ان کے بارے میں سوال ان سے کرتے تھے، مگر ان کے مالک جو یہود و نصارہ تھے اور منافقین تھے وہ ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک فرمان ارشاد فرمایا، ذرا اس کو سن لیجئے۔ بعض ابن حکیم عن ابی ہے، اپنے باپ سے، عن جدی ہی، اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، قالا، وہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ لا یاتی رجل مولاہ، نہیں آتا کوئی آدمی اپنے آقا کے پاس، نہیں آتا کوئی آدمی اپنے آقا کے پاس، یعنی کوئی غلام ہے اس کے تحت رہتا ہے اور پھر وہ اپنے سردار اور آقا کے پاس آتا ہے، فَيَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلٍ، فَيَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلٍ، وہ سوال کرتا ہے ایسی چیز کے بارے میں، من فضل، جو اس کی ضرورت سے کیا ہے، زائد ہے، سمجھ آئے گی؟ فَيَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلٍ، وہ سوال کرتا ہے اس سے اس چیز کے بارے میں جو اس کی ضرورت سے زائد ہے، اور ہوا عندہ، اس کے پاس موجود بھی ہے، اس کے پاس کیا ہے، موجود بھی ہے، فَيَمْنَعُهُ إِيَّاهُ، تو وہ آدمی ضرورت سے زائد چیز بھی اس سے کیا کر دیتا ہے، روک دیتا ہے، اس کو نہیں دیتا، إِلَّا دُعِيَ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعًا، فرمایا ایسے آدمی کا یہ جو ضرورت سے زائد مال ہے، اس کو بھی قیامت کے دن سانپ کی شکل دی جائے گی۔ یہ جو اس کا ضرورت سے زائد مال ہے، جو اس کا فضل مال ہے، بچا ہوا مال ہے، جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے، فرمایا کہ اس کو قیامت کے دن سانپ کی شکل دی جائے گی، یتلمذ فضلہ الذی منع، فرمایا وہ جو ضرورت سے زائد اس کا مال تھا اس کو سانپ کی شکل دی جائے گی، اور پھر وہ اس کی دونوں جو یہ جبڑے ہیں، ان جبڑوں کو کاٹ کر کھائے گا اور ان کو جناب والا کھینچے گا، وہ ضرورت سے زائد مال جو اس نے اپنے غلام سے اور اپنے مزدور سے اس کو کیا کر دیا، روک دیا، سمجھا کہ جناب والا۔ تو یہ بھی بھائی ایک بخل کا درجہ ہے۔ جاگ کر بیٹھے بھائی احباب، پھر سونے کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، نیچے نہ دیکھا کریں نا۔ جماعت والے دوست کیا کہتے ہیں، جو بیان کر رہا ہو بس اس کی طرف دیکھا کریں، اس کی طرف متوجہ ہو جایا کریں، اس سے بات جو ہے نا سمجھ میں آتی۔ جب آدمی خود بخود منہ نیچے ڈال لیتا ہے یا دائیں بائیں اس طرح ہونے لگ جاتا ہے تو یہ علامت ہوتی ہے سستی کی۔ سستی سے اللہ کے حبیب نے پناہ مانگی ہے، کل کے درس میں بھی حدیث پاک آپ کو سنائی تھی۔ تو ان باتوں کو ذرا سمجھ لیں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ اصول ہے جو اکثر بیان کیا جاتا ہے کہ آدمی کے پاس ضرورت سے زائد چیز ہوتی ہے، وہ ضائع ہو جاتی ہے، گل سڑ جاتی ہے، مگر وہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، سمجھ آئے گی نا۔ تو یہ بھی انتہائی درجے کا کیا ہے بھائی، بخل ہے، اور بہت ہی قابل مذمت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا۔ اب محدثین کرام رحمہ اللہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے رشتہ داروں کے بارے میں تو بات خود بخود سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر کسی آدمی کا غلام، مزدور، متحد کام کرنے والا ضرورت سے زائد چیز مانگے اور آدمی نہ دے، اس کی تو یہ سزا ہے۔ تو اگر کسی سے اس کا رشتہ دار کوئی چیز مانگتا ہے اور ہے بھی اس کی ضرورت سے زائد اور اس کے پاس موجود ہے، یا مثال کے طور پہ بیٹا ہے وہ اپنے باپ سے مانگتا ہے، باپ ہے اپنے بیٹے سے مانگتا ہے، بھائی اپنے بھائی سے مانگتا ہے، اور اگر وہ اس کو روک لیتا ہے تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ اس کے لیے کتنی بڑی پھر سزا ہوگی، سمجھے کہ جناب کہ جن کے حقوق اس کے اوپر زیادہ واجب ہے، اگر وہ ان سے اس چیز کو بھی روک لیتا ہے جو اس کی ضرورت سے کیا ہے بھائی، زائد ہے، سمجھے کہ یہ اعلیٰ درجے کا جو بخل ہے نا، اس کے اندر یہ بات شامل ہے جس کی سخت ترین مذمت بیان کی گئی ہے۔ یہی بات جو ہے سورۃ الماعون کے اندر باقاعدہ بیان کی گئی ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، اس کے آخر میں کیا ہے، وَیَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ عام استعمال کی معمولی چیزیں بھی لوگوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی، سمجھا کہ جناب۔ تو بہرحال اللہ رب العزت جو ہے ہر قسم کا جو بخل ہے اس کے جتنے بھی درجات ہیں اس سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت جو ہے ہمارے دل کو غنی کر دے، ہمارے دل کو کیا کر دے، غنی کر دے۔
ہمارے دل میں سخاوت کا جذبہ پیدا کر دے، ہمارے دل کے اندر اللہ اپنی مخلوق کو دینے کا جذبہ پیدا کر دے، اور اگر ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ فائدہ اللہ ہمیں